امام ابن حجر نے بھی نقل کیا، ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی نقل کیا۔ ہم جن کو ماننے والے ہیں نا، ہمارے جو پیشوا ہیں ان کے بارے میں سنیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں تو اس وقت بھی پاک دامن تھا جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی میری آنکھیں شرم سے اٹھتی نہیں تھیں، اس وقت بھی میرا سر اٹھتا نہیں تھا، اس وقت بھی میں بے حیائی نہیں کرتا، اس وقت بھی میں بدنگاہی نہیں کرتا تھا، اس وقت بھی میں شراب نہیں پیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شراب نوشی ایسی ہوتی تھی، لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے عام طور پر ہم گھر میں پانی پیتے ہیں، وہ مٹکوں میں شراب رکھا کرتے تھے، پانیوں کے بجائے شراب پیا کرتے تھے۔ اس دور میں حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں فقط اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے یہ تمام برے کام چھوڑتا تھا، اور فرمایا کہ بے لباس ہونا، لوگوں کے درمیان میں بے لباس ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے میں نے کبھی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں کیا، میں نے تنہائی میں بھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں کیا۔ اس طرح وہ رب کی حیا کرنے والے اور گناہوں سے ڈرنے والے تھے۔ اور یہ تو ہے ہجرت، یعنی گناہوں سے ہجرت کر کے رب کی رضا کی طرف چلے جانا، یہ ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بدرجہ کمال موجود ہے۔ دوسری ہجرت آپ دیکھیے، نبوت، اعلان نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور کفار مشرکین کی طرف سے مظالم زیادہ ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض جو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے انہیں مشورہ دیا۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا انصاف طلب ہے، بڑا انصاف پسند ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے لیکن بہت انصاف کرنے والا ہے، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ ہجرت کر جائے، حبشہ ہجرت کر جائے۔ یہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہے حبشہ ہجرت، نبوت کے 5ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، کسی نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یا یوں سمجھ لی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہجرت کرے۔ اپنا گھر، اپنا پیدائشی وطن کون چھوڑ سکتا ہے؟ بھرا بھرایا گھر ہے، بسایا گھر ہے، پورے کا پورا کاروبار ہے، بنایا کاروبار ہے، کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہاں مظالم تو تھے اور رسول اللہ نے مشورہ بھی دیا ہجرت کر جاؤ، لیکن کوئی ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی میں وہ جرت نہیں کہ وہ ہجرت کر جائے۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور صرف ہجرت ہی نہیں کی بلکہ اپنی اہلیہ رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رقیہ آپ کی اہلیہ ہیں نا، رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو کمزور صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ سب ہجرت کرنے لگے، اور حبشہ کی جانب پہلی ہجرت میں 15 مسلمان تھے جو ہجرت کر گئے، اور انہیں ہجرت کروانے میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کام کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین میں عثمان غنی پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو ایک حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی لوط علیہ السلام انہوں نے بھی ہجرت کی تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کے بعد سب سے پہلے روئے زمین میں وہ عثمان غنی پہلا وہ شخص ہے جس نے ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، اور اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دونوں ہجرتیں موجود ہیں، ظاہری ہجرت بھی موجود ہے اور گناہوں سے بچنے والی ہجرت بھی موجود ہے۔ جب یہ دو ہجرتیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں صاحب الہجرتین، دو ہجرتوں والے۔ یہ دو ہجرتوں والوں کا لقب صحابہ کرام میں اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔
کسی دوسرے کو نہیں ملا. حالانکہ بعض اور بھی ہیں, انہوں نے بھی, جیسے میں نے کہا حبشہ کی جانب 15 افراد نے ہجرت کی ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس شان سے ہجرت کی وہ ہجرت الگ ہی تھی, اس لیے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے اور سب سے پہل ہجرت کرنے والے تھے.